شادی میں سایہ علی زہرا کی شادی کا، جو رشتہ ہو چکا ہے اب یہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو چکا ہے اب یہ جنت تک رہے قائم، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، مبارک ہو تمہیں توفیق، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں توفیق، مبارک ہو تمہاری شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا، تمہاری شادی پہ سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر جس جوڑے کو سب سے بہتر جوڑا بتایا گیا ہے، جس شادی کو سب سے بہتر شادی بتایا گیا ہے، وہ شادی حضرت علی و فاطمہ کی ہے۔ آج جب شادیاں ہوتی ہیں تو ڈھولک کے نقارے بجتے ہیں، ڈھولک کی تھاپ لگتی ہے، عورتیں اپنا پرانا گیت گاتی ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی گھنگرو کی آواز اگر اس کی دہلیز کے باہر جاتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر سے روٹ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو رات کے سناٹے اور تاریکی میں نکالنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں ساری عمر پردہ کرتی رہی، میری پائل کی آواز کسی نے نہیں سنی، میرے سر کے دوپٹے کو کسی نے نہیں دیکھا، میری سر کے بال تک کی سیاہی کسی نے نہ دیکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دن کے اجالے میں میرے جنازے کو لے کر جایا جائے تو ساری دنیا کے لوگ میرے جنازے کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گی تو اس وقت غیب سے آواز آئے گی، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ 70,000 پردے ڈالے جائیں گے حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے پر، تب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پل سے گزرتی ہوئی جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں، ڈھولک کی تھاپ پر جن نکاحوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جن شادیوں کی بنیاد گیت پر رکھی جاتی ہے، تو یوں سمجھ لیں جس مکان کی بنیاد کمزور ہوتی ہے اس مکان پر آپ مضبوط بلڈنگ نہیں بنا سکتے، اور جس شادی کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے ذکر سے رکھی جائے گی، جس کی شادی میں جب ذکر ہوگا اللہ کا، جب ذکر ہوگا رسول پاک کا، جب ذکر ہوگا حضرت علی کا، جب ذکر ہوگا حضرت فاطمہ کا، تو یوں سمجھ لیں ان پاکیزہ بزرگوں کے ذکر سے شیطان دور ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتیں ایسے گھر میں جھماجھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ڈھولک کو بجا دیا جائے، ڈھولک کی تھاپ پہ آپ کچھ گائیں گی، دوسرے کچھ گائیں گی، آپ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی، آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھولک بجوائیں گی، لیکن یاد رکھنا آپ نے اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس شریعت کے خلاف کام کو انجام دیا، لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا ہے، آپ کے شوہر کا بھی نہیں ہوگا، آپ کے بھائی کا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان ایسے موقعوں پر دولہا اور دلہن کا ہوتا ہے۔ بنیاد ان کی شادی کی ہے، رسم ان کی شادی کی ہے، نکاح ان کی شادی کا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں
تو پھر تنگ دستیاں آتی ہیں، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے نقصانات، کبھی کبھی بے اولادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اے میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، میں آپ سے بڑے مؤدب ادب سے یہ آپ کو اپیل کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ سبق نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ شادی بیاہوں کے موقعوں پر یہ ناجائز رسمیں جو آج منائی جا رہی ہیں اور جو آج چل رہی ہیں، ان کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتا ہے دنیا کے اندر، قوم مسلم میں اگر ان کا تبادلہ کوئی کر سکتا ہے، تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ کنیزیں کر سکتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ خادمائیں کر سکتی ہیں۔ امام مسجد میں تقریر کرتا رہے، مولانا آ کے میلاد میں تقریر کرتا رہے، گھر کا مرد چیخ کے منع کرتا رہے کہ ڈھولک مت بجاؤ، ڈھولک مت بجاؤ، ڈھولک مت بجاؤ، اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ لیکن عورتیں اگر ضد پہ آ جائیں اور اپنے دل میں ٹھان لیں کہ شریعت کے خلاف اللہ کے رسول نے، ہمارے رب نے، ہمارے دین نے جن کاموں پر پابندیاں لگائی ہیں، جن کاموں کو برا کہا ہے، جن کاموں کو غلط کہا ہے، ہم مان تو سکتے ہیں لیکن شریعت کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، ہم شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، تو رب کی ذات کی قسم آپ کا گھر اللہ رب العزت جنت کی طرح بنا دے گا۔